أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا شيئا أو تخفوه اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا تو اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے بارے میں دل میں بھی خیال کرو تو یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ اللہ پاک دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ کبھی کوئی مسلمان اپنے دل میں بھی یہ خیال نہ لائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کے ساتھ شادی کروں گا، یہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو فرمایا تم کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ پاک کو ہر چیز کی خبر ہے، اس لیے محتاط رہو، دل میں بھی ایسا کوئی خیال لانے کی ہمت نہ کرو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا پہلو نکلتا ہو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے شادی کرنے کا خیال دل میں آتا ہو۔ لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ ان کی اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان غلاموں کے بارے میں جو جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہوئے، واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر گواہ ہے۔ فرمایا محرم رشتہ داروں کے سامنے چہرہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں، اور وہ زینت جس کو عورت چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہیں سکتی، اور ہاتھ اور پاؤں اور اپنے کپڑے وغیرہ جو بھی نسبی محرم ہے یا رضائی محرم ہے یا سببی محرم ہے۔ نسبی محرم تو آپ کو معلوم ہے، بھتیجے، بھانجے، بیٹے، خاوند، اور رضائی محرم وہ ہیں کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے رضا کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، اگر آپ کی ایک رضائی بہن ہے، دودھ پینے والی بہن ہے،
تو اس کی اولاد بھی آپ کے لیے محرم ہے، جس طرح سگی بہن کی اولاد محرم ہے۔ اور سببی محرم یہ ہوتے ہیں کہ جو کسی اصل میں تو جو محرم نہ ہو لیکن کسی سبب سے محرم بن گئے ہوں، جیسے سسر، شوہر کا باپ، اس سے پہلے عورت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن اس کے بیٹے سے رشتہ ہونے کے بعد وہ اس کا محرم بن جاتا ہے۔ یا پھر اگر کسی عورت کے شوہر سے اولاد ہو پہلی بیوی سے، مثلا ایک عورت کا نکاح ایک آدمی سے ہوا اور اس آدمی کے پاس پہلی بیوی سے 1 یا 2 یا 3 بیٹے ہیں، تو وہ سارے بیٹے اس نئی باپ کی جو زوجہ ہے اس کے لیے بھی محرم ہوں گے۔ اسی طرح جس طرح سگی ماں سے حرمت ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی وہی حرمت ہوگی۔ اور فرمایا غلاموں کے سامنے بھی عورت چہرہ کھول کر آ سکتی ہے، اگرچہ عورت غلام سے جمع نہیں کر سکتی، صرف ان سے خدمت لے سکتی ہے۔ اور اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتوں سے پردہ اتارنا جائز ہے، البتہ جو بری عورتیں ہیں اور کفار و مشرکین کی عورتیں ہیں ان سے عورتوں کو بھی پردہ کرنا ضروری ہے، اور ان عورتوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت کھلے عام نہیں دینی چاہیے۔ اگر کسی ضروری کام سے کوئی آنا چاہے تو اس سے اسی طرح معاملہ کیا جائے جس طرح ایک غیر محرم سے کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ سے ڈرتی رہو، اس لیے کہ اللہ پاک جو احکام دیتے ہیں پھر ان کی خلاف ورزی پر وہ سزا بھی دیتے ہیں، اور اللہ پاک ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ اللہ پاک شاہد ہے، حاضر و ناظر، ہر جگہ موجود اور ہر چیز کو دیکھنے والا۔ لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ اللہ کی ذات مخلوق سے الگ عرش الہی کے اوپر مستوی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلوات بھیجنا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتا ہے۔ اللہ کا صلوات بھیجنا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں میں اللہ پاک اپنے نبی کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ اور فرشتوں کا صلوات بھیجنا یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، فرشتے اس نمازی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اتنی دیر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور ایمان والوں کا صلوات بھیجنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلندی درجات کی دعا کی جائے اور آپ کی تعریف و توصیف کی جائے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سارے بھی صلوات اور سلام کہو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ لیا ہے، اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، اب آپ ہمیں یہ فرمائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ، فرمایا ایک درود شریف جو ہے نا ابراہیمی یہ پڑھو۔ اور ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم نماز میں تشہد تو پڑھتے ہیں، نماز میں درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے یہی درود شریف ابراہیمی بتایا۔ تو جتنے بھی صیغے ہیں درود کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے جو احادیث میں آئے ہیں وہ جائز ہیں، اور ان میں سے ایک مختصر ترین جو جملہ ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام اور سلف امت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتے یا لکھتے تو آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھتے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار پر پہنچے تو آپ کا ذکر کرنے کے ساتھ کہتی ہیں صلی اللہ علی نبیہ و رسولہ محمد، اللہ پاک اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہی طریقہ تھا صحابہ کا، اور یہی طریقہ تھا تابعین کا اور تبع تابعین کا اور سلف امت کا۔ اور کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اصلی بخیل وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس میرے نام کا ذکر ہو اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے، جب آپ نے پہلا قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جائے جس کے پاس آپ کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ آیا اور پھر اس کی مغفرت سے پہلے وہ مہینہ گزر گیا۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ اس کو ملے اور پھر وہ اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے، یعنی وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کسی مجلس میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر ہر بار پڑھے تو مستحب ہے، جتنی بار بھی پڑھے گا ثواب ملے گا، لیکن کم از کم ایک بار درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر مقتصبوا، بغیر ان کے کسی جرم کے، بغیر ان کے کسی جرم کے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو یقیناً انہوں نے بہت بڑے بہتان اور گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ یقیناً انہوں نے بہت بڑے بہتان اور گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ کو اذیت دینا اور اللہ کے رسول کو اذیت دینا، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کو اذیت دینا تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہی جائیں جو اللہ کی شان کے منافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو تو الٹ پلٹ میں کرتا ہوں۔ تو اب جو آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اور فرمایا ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، اذیت سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ لوگ مخلوق کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین عرب کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کو اذیت دینے والی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، کعب ابن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، آپ کی سنت کی مخالفت کی جائے، آپ کی سنت کا مذاق اڑایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا آپ کی گستاخی کی جائے۔ فرمایا ایسے لعنتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے شدید عذاب کے مستحق ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انتہائی محتاط رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو آپ کی شان و عظمت کے منافی ہو، اور اللہ کے بارے میں بھی بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ کی شان میں بھی کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے آدمی راندہ درگاہ ہو جائے۔ اور فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، بلا جرم مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دینا، ان کی غیبت کرنا اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے رہنا، یا پھر ان کی موجودگی میں دل آزاری کی باتیں کرنا اور توہین آمیز باتیں کرنا، ان کا مذاق اڑانا، اور خصوصاً نیک اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا، یہ فرمایا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ بغیر مکتسبوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر واقعی کوئی مسلمان مرد یا عورت کوئی جرم کرے تو اس کی سزا اسے دی جا سکتی ہے، اور قاضی کے سامنے اس کا وہ جرم بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ روضہ رسول پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر سلام کہہ سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہی درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا پھر یہ درود شریف ہے ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں اور اذان کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے،
تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے درود پڑھا جاتا ہے یہ من گھڑت درود ہے، اور حدیث کی کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ غائب کے صیغے سے اللہ سے درخواست کر کے کہ یا اللہ آپ درود بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ ترجمہ ایک بار، ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان خواتین پر اپنے باپوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ ان کی اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے غلاموں کے بارے میں، واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات
اور وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر مقتصبو بغیر مقصد بغیر ان کے کسی جرم کے بغیر ان کے کسی جرم کے فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا تو یقیناً انہوں نے بہت بڑے بہتان اور گناہ کا بوجھ اٹھا لیا یقیناً انہوں نے بہت بڑے بہتان اور گناہ کا بوجھ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ